وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين۔ کل کے سبق میں آپ نے فرعون کا بنی اسرائیل کے اوپر جو سب سے بڑا ظلم تھا وہ پڑھا، یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، کہ وہ ان کو بیٹوں کو، ان کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ سوال یہ ہے کہ ایسا وہ کیوں کرتا تھا؟ اس کے دو جواب دیے جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اس نے کوئی خواب دیکھا کہ ایک بچہ ہے وہ بڑا ہوا اور اس نے بڑے ہو کر اس کی سلطنت کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیا، اور وہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے۔ اس وجہ سے وہ کسی بھی بچے کو زندہ نہیں چھوڑ رہا تھا، کسی بھی لڑکے کو زندہ نہیں چھوڑ رہا۔ یہ جو واقعہ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ملتی، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق اتنا ملتا نہیں ہے۔ دوسرا جو بیان کیا جاتا ہے وہ سندن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور اس کی میں حقیقت نظر آتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس کو نظر آ رہی تھی بنی اسرائیل کی طاقت، اور یہ آگے کی سوچ رہا تھا کہ اگر ہم ان کے بچوں کو اسی طرح زندہ چھوڑتے رہے تو یہ تعداد میں بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، اور یا پھر ہم سے مقابلہ کریں گے یا یہ ہمارے اوپر غالب آ جائیں گے۔ یعنی جب تعداد بڑھ جاتی ہے تو جس طرح بنی اسرائیل کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، قبطیوں کے بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں، تو یا تو مقابلہ ہوگا یا ایک قوم غالب آ جائے گی، کیونکہ بڑوں نے تو جو ظلم برداشت کرنے تھے کر لیے، نوجوان نسل نہیں برداشت کرتی، وہ نئے ذہن سے اٹھتی ہے، سمجھ آئی نا؟ تو یہ اس ذہن کے مطابق کہ ان کی تعداد بڑھے نا، اس لیے اس نے جو اپنے سپاہی تھے یا اسی طرح جو دائیاں تھی وہ جاسوس بنائے ہوئے تھے کہ جہاں پر بھی لڑکا پیدا ہوگا بنی اسرائیل کا اس کو قتل کرتا ہے۔ اب کچھ عرصہ اس طرح رہا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ بڑے لوگ تو تبھی موت مار رہے ہیں اور بچوں کو ہم ماری جا رہے ہیں، ہماری غلامی کون کرے گا؟ ٹھیک ہے نا، یہ ہم نے کام کس سے کروانے؟ پھر نہیں، نیا مشورہ اور نیا ذہن، ایک سال مارو اور ایک سال چھوڑ دو، اس سے تعداد بھی نہیں بڑھے گی اور غلامی کے لیے لوگ بھی مل جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنی شان کے مطابق کام کرتا ہے۔ جس سال نہیں قتل کرنا تھا اللہ نے اس سال موسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہی نہیں کیا، اس سال پیدا ہی ہارون علیہ السلام کو کیا۔ جس سال قتل کرنا تھا اس سال اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق کام کرتے ہیں کہ کر کے دکھاؤ مجھے، تمہارے منصوبے بھی میں دیکھتا ہوں، دیکھتے ہیں کس کے منصوبے جو ہیں وہ بڑے ہیں اور کس کے منصوبے جو ہیں وہ غالب آتے ہیں۔ تو اللہ نے جس سال قتل کرنے کے ارادے تھے اس سال اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اب جب پیدا ہو گئے تو ماں کے دل میں خوف پیدا ہو گیا، اب کیا بنے؟ تو اب دیکھیں پہلے نمبر پر تو 9 ماہ کی مدت پیٹ کے اندر رہے اور ان کی ولادت ہوئی، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ یہی اللہ کی بہت بڑی نشانی اور یہی اللہ کی بہت بڑی قدرت تھی کہ کسی کو اندازہ نہیں ہوا، حالانکہ اس کے جاسوس وہاں پر پھر رہے تھے، اتنا لمبا عرصہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس گھر میں ولادت ہونے والی ہے اور ہو گئی ہے۔ اب جب ہو گئی تو انسان ہے، انسان جو ہے انبیاء کے دلوں میں بھی خوف آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ طبیعی چیز ہے۔ تو ماں ہے تو دل کے اندر خوف آ گیا کہ اب کیا بنے گا۔ اللہ نے پھر ان کی طرف وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی۔ وحی کا مطلب ہوتا ہے خفیہ اشارہ، تیزی کے ساتھ کوئی اشارہ کر دیا جائے خفیہ، جو کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے، صرف اسی کو پتہ چلے جس کے ساتھ تعلق ہے۔ اب اس کے کئی طریقے اشارے کرنے کے، یا تو کوئی وحی کے کئی طریقے، یا تو کوئی فرشتہ آ جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتے ہیں، یا خواب کے ذریعے دکھا دیتے ہیں، یا پردے سے آواز آتی ہے، پتہ نہیں چلتا کہاں سے آ رہی ہے لیکن آواز آ رہی ہوتی ہے۔ اس کے کئی طریقے ہیں، ٹھیک ہے نا، وحی کے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کس طرح اللہ نے وحی کی اللہ جانتے ہیں یا وہ جانتے ہیں، اس کی صراحت نہیں ملتی۔ لیکن
نبوت نہیں تھی ان کے پاس. اللہ نے جتنے بھی نبی بنائے وہ سارے کے سارے مرد تھے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جب کسی کے پاس فرشتہ آ جائے تو وہ نبی بن جاتا ہے. ایسا نہیں ہے, فرشتے غیر نبیوں کے پاس بھی آتے ہیں. آپ نے وہ مشہور واقعہ پڑھا ہے نا حدیث کے اندر, وہ کوڑی, اسی طرح ایک گنجے کا, تو اس کے بعد ان کے پاس کون آیا تھا؟ فرشتہ ہی آیا تھا نا. اسی طرح صحابی ہیں عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو فرشتے سلام کرتے تھے, ان کی عظمت تھی, تو وہ نبی نہیں بنے. تو غیر نبی کے پاس بھی فرشتے آ جاتے ہیں لیکن وہ نبی نہیں بن جاتا. تو نبی وہی ہوتا ہے جس کو اللہ نبوت سے منتخب کریں, اللہ تعالیٰ اس کو نبوت دے تو وہ نبی بنتا ہے. تو بہرحال اللہ نے ان کی طرف وحی کی. کیا وحی کی؟ کہ اس کو دودھ پلاؤ. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, جب تمہیں خوف محسوس ہو تو اس کو دریا میں ڈال دینا. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي, نہ خوف کرنا ہے نہ غم کرنا ہے. خوف ہوتا ہے آنے والی چیز کا خطرہ, غم ہوتا ہے جو کام کر دی اس پر پریشان رہنا, یار یہ میں نے کیا کر دیا. نہ ان کے سپاہیوں کا خوف ہو, نہ ہی دریا میں ڈال کر تمہیں غم ہو کہ میں نے کیا کر دیا. دونوں کام نہیں ہونے چاہیے. اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, یقیناً ہم تمہارے بیٹے کو بھی تمہارے پاس لائیں گے اور اس کو رسول بھی بنائیں گے. ٹھیک ہے نا. تم نے کیا کرنا ہے؟ 2 کام کرنے, ایک دودھ پلانا ہے اور اس کو دریا کے اندر ڈالنا ہے. 2 چیزوں سے منع کیا, نہ خوف آنا چاہیے نہ غم آنا چاہیے. 2 چیزوں کا اللہ نے ان کو پہلے بشارت دی کہ ہم اس کو تمہیں واپس بھی لٹائیں گے اور اس کو رسول بھی بنائیں گے. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا, اب جب وہ اللہ اس کو بچا بھی سکتے تھے, لیکن کیا کیا اللہ نے؟ جو صندوق تھا یا جس کے اندر ان کو ڈالا ہوا تھا, اللہ نے اس کے محل کے باہر اس کو پہنچا دیا. کیوں پہنچایا؟ اس لیے لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا, تاکہ یہ ان کا دشمن بنے اور ان کے غم کا باعث بنے. تو اللہ تعالیٰ کام اپنی شان کے مطابق کرتے ہیں کہ اس کے گھر میں ہی اس کی پرورش کر کے اللہ اس کے ہاتھوں ہی اس کو شکست دینا چاہتے ہیں. ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولد. اب جب وہ آ گیا تو جس طرح پروگرام تھا کہ قتل کرنا ہے, جب قتل کرنے لگے تو فرعون کی بیوی نے کہا اس کو قتل نہ کرو, یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا, ہو سکتا ہے ہم اس کو اولاد بنا لیں, یہ ہمیں فائدہ دے گا. وہم لا یشعرون, اللہ فرما رہے ان کو کوئی پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں. یہ کتنی بڑے عذاب کو اپنے گھر کے اندر جو ہے نا, اپنے عذاب کو یہ اپنے گھر کے اندر پرورش دلانے لگے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ فرما رہے وہم لا یشعرون, ان کو کوئی پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں. تو اللہ کے منصوبے اسی طرح ہی اللہ کی شان کے مطابق ہوتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے مرد بہت کامل ہوئے ہیں, لیکن عورتوں میں سے ایک تو یہ ہے آسیہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام, یہ عورتوں میں سے ایک یہ, اور اسی طرح مریم علیہ السلام, اور بھی حدیث میں آتی ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال ایک جو حدیث میں سنا رہا ہوں آپ کو, اس میں جو تو اس میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے ان کی اہمیت اسی طرح ہی ہے دیگر عورتوں پر جس طرح سرید کی. تو بہرحال یہاں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو منصوبے ہوتے ہیں وہ اللہ کی شان کے مطابق ہوتے ہیں. تو یہاں تک آپ نے پڑھا, تو انشاءاللہ ہم باقی کل پڑھیں گے.